رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں میں حج بیت اللہ سے متعلق کچھ اہم مسائل اور کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر حج فرض ہونے کے باوجود حج فرض ادا نہ کر سکا تو اس کے ذمے یہ لازم ہے، واجب ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر یہ وصیت کر دے کہ اگر میں اپنی زندگی کے اندر حج فرض ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے کسی کو میری طرف سے حج بدل کے لیے ضرور بھیجا جائے۔ کیونکہ اگر آپ یہ وصیت کر دیں گے تب تو آپ کے وارثین کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل ضرور کرائیں، ورنہ نہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ کے وارثین کے اوپر بھی آپ کی طرف سے حج بدل کرانا اسی وقت لازم اور ضروری ہوگا جب کہ حج کا پورا خرچہ آپ کے ترکے کے، آپ کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 کے اندر آتا ہو۔ یاد رکھیں، ترکہ کہتے ہیں اس مال کو جو انسان چھوڑ کر کے مرتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ حج کا پورا خرچ ہے 1 لاکھ روپے، اور آپ نے جو ترکہ چھوڑا، آپ نے جو مال چھوڑا وہ 3 لاکھ روپے یا اس سے زائد بنتا ہے، تب تو یہ وصیت نافذ ہو جائے گی اور آپ کے وارثین کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر یہ لازم آئے گا کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل ضرور کرائیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر حج کا پورا خرچ ہے 1 لاکھ روپے اور آپ نے جو ترکہ چھوڑا، آپ نے جو مال چھوڑا، آپ نے جو روپیہ پیسہ چھوڑا وہ 3 لاکھ روپے سے کم بنتا ہے، اس صورت میں یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اس صورت میں وارثین کے اوپر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل ضرور کرائے۔ کیونکہ یاد رکھیں، شریعت کا یہ اصول ہے کہ یہ مال جو ہمارے پاس موجود ہے، اس مال کے اوپر ہمارا اختیار اسی وقت تک ہے جب تک کہ ہم پر مرض الموت طاری نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک ہم اس مال کو اپنا مال کہہ سکتے ہیں، اس مال کو ہم جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ہمارے اوپر مرض الموت طاری ہوا، یوں سمجھ لیجئے کہ اس مال کے اوپر سے ہمارا اختیار ختم۔ اب یہ مال ہمارا مال نہیں رہا، اب یہ مال وارثوں کا مال بن گیا۔ ہاں، البتہ 1/3 کی حد تک ابھی بھی اس مال کے اندر ہمارا اختیار باقی ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے ذمے نمازیں رہ گئی ہیں تو ان نمازوں کا فدیہ اسی 1/3 سے ادا ہوگا۔ اگر ہمارے ذمے روزے رہ گئے ہیں تو ان روزوں کا فدیہ اسی 1/3 سے ہوگا۔ اگر ہمارے ذمے زکوٰۃ رہ گئی ہے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی میرے پیارے بھائیوں اسی 1/3 سے ہوگی۔
اور تو اور اگر ہمارے ذمے حج باقی رہ گیا ہے تو اس حج کی ادائیگی بھی اسی 1/3 سے ہوگی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا یہ بڑا ہی خطرناک ہے، کیونکہ یاد رکھیں اگر ہم وصیت کر بھی جائیں لیکن ہمارا ترکہ اتنا نہ ہو، ہمارا چھوڑا ہوا مال اتنا نہ ہو جس کے 1/3 سے حج بیت اللہ ادا ہو سکے، اس صورت میں ہمارے وارثین کے اوپر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ ہماری طرف سے حج بدل ضرور کریں۔ اگر کرا دیں گے تو یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہوگا، اور اگر نہیں کرائیں گے تو میرے پیارے بھائیوں آخرت میں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور مسئلہ جو بڑا ہی اہم ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں ہمارے بعض بھائی حج بدل کراتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہاں دہلی سے حج بدل کرائیں، اگر ہم یہاں دہلی سے حج بدل کرائیں تو کم سے کم 3.5 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ مکہ مکرمہ میں ہی کسی رشتہ دار کے پاس پیسے بھیج دیں، وہ وہیں سے حج بدل کر لے گا اور 1000-2000 روپے میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ شدید مجبوری کے بغیر اس طرح سے حج بدل ادا نہیں ہوتا۔ اگر میں دہلی میں رہتا ہوں اور میرے ذمے حج فرض ہے، تو اگر میں کسی کو اپنی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجوں تو وہ بھی میرے پیارے بھائیوں دہلی ہی سے جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مکہ مکرمہ میں سے کسی رشتہ دار کو پکڑا، 1000-2000 روپے دیے اور حج بدل کرا لیا۔ چونکہ میں دہلی میں رہتا ہوں اس لیے حج بدل بھی میرے ہی شہر سے ہوگا، مکہ مکرمہ سے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا اور اس نے ترکہ بالکل نہیں چھوڑا، اس نے مال بالکل نہیں چھوڑا۔ اب اس کے وارثین نے، اس کے بچوں نے یہ سوچا کہ بھائی کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا ہی کر لے کہ مکہ مکرمہ میں کسی رشتہ دار کے پاس پیسے بھیج دیتے ہیں، وہ وہیں سے ان کی طرف سے حج بدل کر لے گا۔ تو یاد رکھیں قانون کے اعتبار سے تو یہ حج بدل نہیں ہوگا، لیکن ہاں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور نہ ہونے سے یہ صورت بہرحال بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھیں اصول یہی ہے، اصول اور قانون یہی ہے کہ جس شخص کے ذمے حج فرض ہے، حج بدل والا بھی اسی کے شہر سے جائے گا، دوسرے شہر سے نہیں جائے گا۔ ایک اور بات یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، آج کل حال یہ ہے کہ حج کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں رہا۔ مثال کے طور پر پہلے درخواست دی جاتی ہے، اس کے بعد قرعہ اندازی کے اندر نام آئے نہ آئے، لہٰذا جب کسی شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا اور اس نے اپنی طرف سے حج پر جانے کی پوری کوشش کی پھر بھی وہ بندہ نہ جا سکا، ایسا بندہ اللہ رب العزت کے یہاں معذور ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اور حج پر جانے کے جتنے بھی قانونی ذرائع ہو سکتے ہیں ان تمام کو اختیار کرے۔ لیکن اگر بندہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا اور اس نے حج پر جانے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے حج پر جانے کی فکر ہی نہیں کی، تو یاد رکھیں یہ گناہ کی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ ایک مرتبہ حج کر کے آئیں گے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عبادت کے اندر کیسی چاشنی ہے، اس عبادت کے اندر کیسی مٹھاس ہے، اللہ رب العزت نے اس عبادت کے اندر کیسی لذت رکھی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے
اس حج کی عبادت کے اندر عجیب کیفیت رکھی ہے۔ اس حج کی عبادت کے اندر سارے کام عقل کے خلاف ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس حج کی عبادت کے اندر عشق کی جو شان رکھی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کے ساتھ عشق جو ہے وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جب انسان ایک مرتبہ حج کر کے آتا ہے تو سچ میں ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر کسی انسان کے ذمے دوسروں کا قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرنا حج کے اوپر مقدم ہے۔ اب وہ بندہ لوگوں کا قرضہ تو ادا نہیں کر رہا، لیکن نفلی حج کے لیے جا رہا ہے، گویا یوں کہہ لیجئے کہ ایک فرض کام کو چھوڑ کر کے نفل کی طرف جا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسے چاہیے کہ پہلے قرضہ ادا کرے، اس کے بعد اگر حج پر جانے کی سہولت ہو تو حج پر جائے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک انسان ہر سال خود تو نفلی حج پر جا رہا ہے، خود تو نفلی عمرے پر جا رہا ہے، جبکہ گھر والوں کو اور جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمے ہے ان لوگوں کو خرچ کے اندر تنگی اور دقتیں آ رہی ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب بھی میرے پیارے بھائیوں ناجائز ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہو کہ اس وقت فلاں کام کے اندر خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، ایسی صورت میں نفلی حج کے مقابلے، نفلی عمرے کے مقابلے اس کام کے اوپر خرچ کرنا میرے پیارے بھائیوں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سبھی کے لیے بات کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، دوسری صدی ہجری کے ایک بزرگ ہوئے ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے محدث ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ تقریباً ہر سال یہ حج پر جایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نفلی حج پر جا رہے تھے، ایک قافلہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ راستے میں قافلے والوں کی میرے عزیز بھائیوں ایک مرغی مر گئی۔ قافلے والوں نے اس مرغی کو کوڑے کے ڈھیر کے اندر پھینک دیا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ قافلے والوں سے ذرا پیچھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ قریب کی بستی سے ایک لڑکی نکلی اور تیزی سے اس مردار مرغی کے اوپر جھپٹی، اسے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا، صاف کیا، کپڑے کے اندر لپیٹا اور جلدی سے بھاگ کر بستی کے اندر اپنے گھر چلی گئی۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ اس مردار مرغی کو اتنے شوق کے ساتھ، اتنی رغبت کے ساتھ اٹھا کر لے جانے والی یہ لڑکی آخر ہے کون؟ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ پتہ کر کے بستی میں اس لڑکی کے گھر پہنچے اور جا کر کے اس لڑکی سے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا، آپ اس مردار مرغی کو اتنے شوق کے ساتھ اٹھا کر کیوں لائے ہیں؟ لڑکی نے بتانے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا۔ جب آپ نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا تو وہ لڑکی بتانے لگی کہ حضرت، میرے والد کا انتقال ہو گیا، جو اکیلے ہمارے گھر کے اندر کمانے والے تھے۔ میری والدہ بیوہ ہیں، میں لڑکی ذات ہوں، تنہا ہوں، اور ہمارے گھر کے اندر کوئی دوسرا کمانے والا بندہ موجود نہیں۔ اور حضرت ہم کئی روز سے اس حال میں ہیں جس میں شریعت نے ایک انسان کو مردار کھانے کی بھی اجازت دے رکھی ہے۔ اسی لیے میں نے ایسا کیا کہ اس کوڑے کے ڈھیر سے اس مردار مرغی کو اٹھایا، ہم اسے بنا لیں گے اور کھا کر کے اپنی زندگی بسر کر لیں گے، اسی طرح گزارا کر لیں گے۔
دیکھیں عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمٰن نے جب یہ واقعہ سنا، آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی، آپ لرز اٹھے، آپ کانپ اٹھے، آپ کے دل سے یہ بات نکلی، یہ اللہ رب العزت کے بندے تو اس حال میں ہیں کہ مردار کھا کھا کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہر سال نفلی حج پر جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی تیرے پاس اس وقت کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت تقریباً 2000 دینار ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہمیں گھر واپس جانے کے لیے کتنے دینار کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ تقریباً 20 دینار کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 1980 دینار اس معصوم لڑکی کو دے دو، 20 دینار اپنے پاس رکھ لو، ہم اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں اور اس سال حج نہیں کریں گے۔ اور فرمایا ان دیناروں سے، ان پیسوں سے اس لڑکی کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا، مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں نفلی حج سے زیادہ ہی اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہو کہ اس وقت فلاں کام کے اندر خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، تو نفلی حج اور نفلی عمرے کے مقابلے میں اس کام کے اوپر خرچ کرنا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ باتیں ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔